بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیشن ہے جہاں پر ہم مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں، اور آج کل ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے مؤلف ہیں علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، اور اس میں ہم چہارد معصومین علیہ السلام کے حوالے سے ان کی سمان حیات اور وہ واقعات ہم تاریخ سے پڑھ رہے ہیں کہ جس سے ہمیں ہماری زندگی کے لیے ہدایات اور ان کی تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہوئے اس وقت جس منزل پہ پہنچے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے ہم آخری مراحل میں ہیں، اور آخری جو ٹاپک ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا میں نے پچھلی آڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہے فقہ جعفری کیا ہے۔ یہ سوال بہت سارے بچے، آج کل کی جو نئی نسل ہے ان سے سوال کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مستند کتاب سے جب ہم اس حوالے سے پڑھیں گے تو ہمیں بہت کچھ وہ علم حاصل ہوگا کہ جو اس ٹاپک کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس ٹاپک کو تسلی سے اس کتاب نقوش عصمت سے مل کر پڑھتے ہیں اور اپنے شوق اور جستجو کی تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ جعفری کیا ہے؟ اس موضوع پر تفصیلی تبصرے سے پہلے اس شخصیت کی زندگانی کا جائزہ لینا ضروری ہے جس کے انتساب سے اس قانون اسلام کو فقہ جعفری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا اسم گرامی جعفر ہے، جس کے معنی وسیع نہر کے ہیں۔ آپ کی شخصیت نگاہ قدرت میں ایک دریائے علم ہے جس سے امت اسلامیہ کی تشنگان علم و معرفت کو سیراب ہونا ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ دریا اپنے پیاسوں کو سیراب کرنے کے لیے کسی گھاٹی اور کنارے کی شرط نہیں رکھتا ہے۔ جو جس وقت آ جائے اور جس نیت سے آ جائے دریا بہرحال سیراب کرے گا۔ اب کوئی اپنی شرارت سے خود ہی ڈوب جائے تو اس کی ذمہ داری دریا پر نہیں ہے۔ صادق آپ کا مشہور ترین لقب ہے، جس سے دوست اور دشمن دونوں نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صادق کے صحیح معنی بھی یہی ہیں کہ جن کے دشمن اور خون کے پیاسے بھی صداقت کا انکار نہیں کر سکیں، جیسا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں دیکھا گیا ہے کہ آپ کے شدید دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے ہی یاد کرتے تھے، اور آپ کی صداقت کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ قدرت کا بھی عجیب انتظام تھا کہ تاریخ عصمت کے دو مشہور ترین صادق دونوں کو ایک ہی تاریخ میں اس دنیا میں بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تاریخ ولادت بھی 17 ربیع الاول ہی ہے۔ گویا 17 ربیع الاول کی تاریخ وہ مبارک تاریخ تھی کہ کائنات کا ہر مژدہ صداقت اسی تاریخ کو سنایا گیا، اور دنیا کے مانے ہوئے صادقین اسی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کونو مع الصادقین، تلاش کرنا چاہتے ہو تو 17 ربیع الاول کی سحر پر نظر کرو، صداقت کے نمونے نظر آ جائیں گے، اور پھر اسی معیار پر صادقین کو تلاش کر لینا۔ اب ہیڈنگ لکھی ہے نقشہ زندگانی۔ آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع الاول سن 83 کو ہجری کو ہوئی، اور آپ کی شہادت کی تاریخ 15 شوال سن 148 ہجری ہے، یعنی آپ نے اس دنیا میں تقریباً 65 سال گزارے ہیں، جو تمام معصومین علیہ السلام میں سب سے زیادہ عمر ہے کہ اب تک جو معصومین دنیا سے جا چکے ہیں ان میں امام صادق علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس دنیا میں نہیں رہا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی معصوم اپنی طبعی موت سے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا، اور جسے جس قدر زندہ رہنے کا موقع دیا گیا وہ اسی قدر اس دنیا میں زندہ رہا، اور جب زہر دغا یا شمشیر جفا کا نشانہ بنایا گیا تو رضائے الہی پر سر تسلیم خم کیے ہوئے
دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی طول عمر کا راز بھی یہی ہے کہ آپ اہل دنیا کی دسترس سے دور ہیں، ورنہ یہ اہل زمانہ آپ کو بھی زندہ نہ رہنے دیتے۔ قدرت کو حجت آخر کو باقی رکھنا تھا، اس لیے آپ کو حجاب غیب میں بچا رکھا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم جسے بچانا چاہتے ہیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ ہم فرعون کے قصر میں موسیٰ کو بچا سکتے ہیں، فرعونہ عصر کے درمیان حجت آخر کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے زندگی کے 12 سال اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین کے ساتھ گزارے۔ سن 95 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت ہو گئی تو آپ اپنے والد محترم کے ساتھ رہے۔ سن 114 ہجری میں امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو امت مسلمہ کی مکمل ذمہ داری آپ کے سر عائد ہو گئی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 برس کے قریب تھی اور بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ اقتدار شروع ہو چکی تھی۔ سن 132 ہجری میں بنی امیہ کا چراغ گل ہوا اور بنی عباس حمایت حق آل محمد کے نام سے برسر اقتدار آ گئے۔ امام علیہ السلام کی زندگی میں منصبی دور 18 سال بنی امیہ کی حکومت رہی اور 15 سال بنی عباس کا اقتدار رہا، اور پوری زندگی کا حساب لگایا جائے تو آپ کی حیات میں 10 بنی امیہ کے بادشاہوں نے حکومت کی اور 2 بنی عباس کے بادشاہ ہیں۔ ایک صفحہ جو ختم ہو گیا اور دوسرے منصور جس نے آپ کو زہر دغا سے شہید کیا۔ اگلا ٹاپک اسی میں ساتھ ہیڈنگ کے ساتھ چل رہا ہے، امامت اور سیاست۔ امامت کی زندگی کا یہ قابل لحاظ مرقع ہے کہ آپ کی زندگی میں حکومت نے 12 پلٹے کھائے اور اس طرح کہ ایک مکمل اقتدار کا تاج و تخت پامال ہو گیا اور دوسرے کے سر پر تاج رکھ دیا گیا، اور سب کی کوشش یہی رہی کہ کسی طرح آپ کو شکست دے دی جائے اور آپ کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ لیکن 12 قلعہ بازیاں کھانے کے بعد بھی حکومت اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکی اور امامت اپنے خدمات میں مصروف رہی اور دنیا کو آواز دیتی رہی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام سیاست سے بے خبر ہوتا ہے؟ آئیں اور آ کر دیکھیں کہ اہل سیاست کس طرح شکست کھا رہے ہیں اور امامت کس طرح فتح مبین حاصل کر رہی ہے۔ حکومتوں کے ان انقلابات میں ایسے مواقع بھی آئے جب امام کو تخت و تاج کی پیشکش کی گئی اور بنی عباس کے کمانڈر ان چیف نے چاہا کہ حمایت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی توثیق کے لیے امام کو ساتھ لیا جائے، لیکن آپ نے واضح لفظوں میں انکار کر دیا اور بتا دیا کہ میں انجام کار سے باخبر اور نیتوں سے آگاہ ہوں، مجھے حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر خاندان میں کوئی بھی شخص قیادت امت کے لیے تیار بھی ہوا تو اسے بھی متنبہ فرما دیا کہ اس انقلاب کا انجام اچھا نہیں ہے، اس سے کنارہ کش رہنا ہی مناسب ہے۔ ایسے ہی مواقع کو دیکھ کر اکثر سادہ لو افراد یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ آل محمد کا ملک کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا اور انہوں نے ہمیشہ اپنے کو حکومت دنیا سے الگ رکھ کر فقط فکر آخرت کی ہے اور عبادتوں میں زندگیاں گزاری ہیں۔ استعماری طاقتوں نے اس خیال کو اور بھی راسخ بنا دیا ہے تاکہ آل محمد کے باشعور پرستار حکومت سے غافل ہو جائیں اور استعمار کو اپنے منصوبوں کی تکمیل کا موقع مل جائے۔ حالانکہ تاریخ کا ادنا مطالعہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ مرسل اعظم یا ان کے اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے کبھی حکومت سے کنارہ کشی نہیں کی اور ہمیشہ اس فکر میں رہے کہ دنیا میں حکومت الہیہ قائم ہو جائے اور تباہی کے راستے پر جانے والی دنیا سیاست الہیہ کے راستے پر چل پڑے۔ اسلام میں پہلی حکومت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے قائم کی ہے، جہاں مکمل طور پر سرکار ہی کے احکام چلتے تھے اور آپ ہی پوری مملکت کا انتظام فرماتے تھے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے بھی مختصر سے وقفے میں ملنے والے موقع کو نظر انداز نہیں کیا اور اپنے امکان بھر حکومت الہیہ کے قیام کی کوشش کرتے رہے اور خود ہی ارشاد فرمایا کہ
اب یہ ان بریکٹ ہے، بریکٹ یہاں سٹارٹ ہوتا ہے کہ ہماری حکومت کا مقصد قیام حق اور دفاع باطل ہوتا ہے، ہم اہل حوث نہیں ہیں لیکن حکومت سے الگ ہونا بھی نہیں چاہتے، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ہاں، جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حکومت ہمارے نام کو استعمال کرنا چاہتی ہے اور ہم اس کی روش کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں تو علیحدگی اختیار کر لی اور عدم تعاون کی مکمل پالیسی کا اعلان کر دیا تاکہ ان کے نام کا غلط استعمال نہ ہو سکے اور ان کی شریعت کو حکومت کے اسلامی ہونے کی دلیل نہ بنایا جا سکے۔ قیام حکومت امامت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، جب بھی اس کے حالات پیدا ہو جائیں گے امام حکومت ضرور قیام کرے گا اور سیاسی مسائل اور اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، اور جب اس کے حالات سازگار نہ ہوں گے تو بھی کنارہ کش ہو کر حجرے میں نہیں بیٹھے گا بلکہ اس کی پالیسیوں کی کڑی نگرانی کرتا رہے گا، حتی الامکان اس کی رہنمائی، تنقید یا مقاطعے سے کنارہ کشی نہیں کرے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے گریہ مسلسل کے درمیان تنقید سے کام لیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی تنقید فرمائی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور اس کے بعد کے ائمہ معصومین نے واضح نور پر مقاطعے کی پالیسی اختیار کی اور حکومت کی ملازمت بلکہ اس کے ہاتھ سامان کرائے پر دینے کی بھی ممانعت کر دی، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صفوان جمال سے یہاں تک فرما دیا کہ جب تم اپنے اونٹ حکومت کو کرائے پر دیتے ہو تو تمہارا دل چاہتا ہے کہ کرایہ دار اس وقت تک زندہ رہے کہ اونٹ میں کرائے کے واپس آ جائیں۔ یاد رکھو، ظالم کے لیے حیات کی تمنا کرنا یہ بھی اعانت ظلم ہے، اور میں اپنے چاہنے والوں کے لیے اتنی مقدار میں اعانت بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی کنارہ کش کا انداز نہیں ہے، یہ ایک ناقد بصیر کا کردار ہے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انتہائی سختی کے دور میں بھی اختیار فرمایا، اور اس سے پہلے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی روز عید آتا ہے تو ہم آل محمد کے حزن و غم میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے حق کو غیروں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نااہلوں کے خطبوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ارشادات و اقوال اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کے فرائض سیاست سے الگ نہیں ہیں، اور ہر امام نے اپنے دور میں بقدر امکان سیاسی مسائل میں مداخلت کی ہے، اور جہاں حالات سازگار نہیں رہے وہاں بھی تنقید سے کنارہ کشی نہیں فرمائی، امامت کو سیاست سے الگ کر دینے کی پالیسی استعمال کی، اور اہل دین اور دیانت کو حکومت سے بے دخل کر کے اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں۔ جو کام کل کے حکام بزور طاقت کر رہے تھے وہ آج کے استعماری ذہن بزور فلسفہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ پیراگراف ختم ہوتا ہے، اگلی ہیڈنگ ہے، اس ہیڈنگ کو ہم پڑھ لیتے ہیں، حقیقت فقہ۔ آئیے یہاں سے حقیقت فقہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد فقہ سے متعلق گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ فقہ کے معنی عربی زبان میں فہم اور سمجھ کے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، لَكُن تَفْقَهُونَ تسبیحہم، یعنی کائنات کی ہر شے تسبیح پروردگار کر رہی ہے لیکن تمہیں اس کی تسبیح کا فقہ و فہم نہیں ہے۔ علماء کی اصطلاح میں فقہ دین کے مسائل کی تفصیل اور استدلالی علم کا نام ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، فقہ اکبر جسے آج کی زبان میں علم الکلام کہا جاتا ہے، اور فقہ اصغر جسے علم فقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علم فقہ اسلام کی فروعی احکام کے تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام ہے، اور فقہ عرف عالم میں انہی احکام کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے فقہی مدارک۔ اسلام کے مکاتب فقہ میں دو بنیادیں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں، ایک کتاب خدا اور ایک سنت رسول، کہ انہیں کسی نہ کسی شکل میں ہر مسلمان نے احکام کا مدرک تسلیم کیا ہے۔ قرآن کی تفصیل و تعویل میں لاکھ اختلاف ہو، سنت کی تعبیر تشریح میں کسی قدر اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن کتاب و سنت مدرک احکام ہے۔
اس کے بعد بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کتاب و سنت میں نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے. ایسے مسائل بے شمار ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زندگی محدود اور سادہ تھی. اس وقت اس قدر پیچیدہ مسائل پیدا نہیں ہوتے تھے. آپ کے بعد فتوحات اور توسیع دائرہ حکومت کے زیر اثر اور دیگر اقوام کے اختلاط کے نتیجے میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے اور زندگی کا انداز بالکل تبدیل ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہوگا اور ان کے بارے میں کیا قانون بنایا جائے گا. اس سلسلے میں ایک مدرسہ فکر یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا علم تھا اور آپ جانتے تھے کہ امت میں ایسے مسائل پیدا ہوں گے اور امت کو ان مسائل کے حل کی ضرورت پڑے گی. اسی لیے آپ نے جاتے جاتے امت کو قرآن اور اہل بیت کے حوالے کر دیا تاکہ نئے مسائل قرآن مجید میں نہ مل سکیں تو ان کو حل کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام موجود رہے. اور پروردگار نے اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے کو دائمی اور ابدی بنا دیا ہے کہ کوئی دور ایسا نہ آئے جب مسائل پیدا ہوں اور حلال مسائل نہ ہوں، حلال مسائل نہ ہوں اور مشکلات ہوں اور کوئی مشکل کشا نہ ہو. لیکن دوسرے مکتب فکر نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا اور حضور کے سامنے حسبنا کتاب اللہ کہہ کر اپنے کو اہل بیت سے الگ کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ حسبنا کام نہ آیا اور ایسے مسائل پیدا ہو گئے جن کا حل قرآن مجید بلکہ سنت پیغمبر میں بھی نہیں مل سکا. ایسے وقت میں تمام لوگ مجبور ہوئے کہ قیاس کا دامن پکڑا جائے اور اپنے عقل کے سہارے احکام سازی کا کام شروع کیا جائے. مولانا شبلی نے اس طرز عمل کو امت اسلامیہ پر حضرت عمر کا بڑا احسان قرار دیا ہے کہ انہوں نے اس راستے کی طرف رہنمائی کر دی، ورنہ امت کے پاس مسائل کا کوئی حل نہ ہوتا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ کام انہی کو کرنا بھی چاہیے تھا، اسی لیے کہ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بھی انہوں نے دیا تھا اور اہل بیت علیہ السلام سے کنارہ کشی کی بنیاد بھی انہوں نے ہی ڈالی تھی. فرق یہ ہے کہ مدینے میں مدرسہ قیاس زیادہ کامیاب نہ ہو سکا کہ وہاں کی زندگی پھر بھی سادہ تھی اور مسائل زیادہ نہ تھے. وہاں کے لوگوں نے زیادہ حصہ کام احادیث سے چلایا اور وہاں کے مدرسے کو اہل حدیث کا مدرسہ کہا گیا. اس کے برخلاف عراق کے مسائل عجم کی فتوحات کی بنا پر بہت پیچیدہ ہو گئے تھے اور وہاں قیاس کی بہت ضرورت تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ عراق کا مدرسہ فکر، مدرسہ رائے اور قیاس ہو گیا. ادھر حکومتوں کی کشمکش کا بھی آغاز ہو گیا. بنی عباس کی جنگ نے قومیت کا روپ دھار لیا. بنی امیہ کی پشت پر عرب رہے اور بنی عباس کی حمایت عجم نے کی اور اہل حدیث و اہل قیاس کا جھگڑا حجاز و عراق میں تبدیل ہو گیا. حجاز اہل حدیث کے ہاتھوں میں چلا گیا اور عراق اہل قیاس کے ہاتھوں میں آ گیا. امام مالک کو اہل حدیث کا امام کہا جانے لگا اور امام ابو حنیفہ کو اہل قیاس کا امام بنا دیا گیا. حالانکہ علماء کے اعداد و شمار کے مطابق امام مالک کے یہاں قیاس کی مقدار امام ابو حنیفہ سے بھی زیادہ ہے، لیکن سیاسی تقسیم میں وہ حجاز کے حصے میں آئے اور یہ عراق کے حصے میں آ گئے. ایک ایسے معرکہ آرا دور میں جب اہل حدیث اور اہل قیاس، بنی امیہ و بنی عباس اور حجاز و عراق کی جنگ چل رہی تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک تیسری آواز بلند کی اور امت کو ایک نئے راستے کی ہدایت کی. اسی راستے کو فقہ جعفری سے تعبیر کیا جاتا ہے. امام علیہ السلام نے اس ہنگامی دور میں ضروری سمجھا کہ اپنی آواز کو حجاز و عراق دونوں جگہ عام کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا مدرسہ فقہ مدینہ میں بھی تھا اور مدینہ میں بھی تھا اور کوفے میں بھی تھا. کوفے میں تو آپ کا مدرسہ اتنا عظیم تھا کہ اس میں 4000 افراد زیر تعلیم تھے اور یہ معمولی صلاحیت کے لوگ نہیں تھے بلکہ بڑے بڑے جید علماء تھے جن میں سے بہت سے بعد میں مدعی امامت بھی ہو گئے. علی بن محمد شاہ کا بیان ہے کہ میں نے مسجد کوفہ میں 900 حلقے دیکھے جن کے اساتذہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ علوم حضرت جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام کی دین ہے اور
انہوں نے یعنی بیان اور ہمیں انہوں نے بیان کیے ہیں، اور ہم سے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ ایسے حالات کو پیش نظر رکھنے کے بعد فقہ جعفری کی برتری کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جس قدر احکام آپ نے بیان فرمائے ہیں اتنا موقع کسی دوسرے امام کو نہیں مل سکا ہے، ورنہ اس فقہ میں تمام معصومین کے ارشادات شامل ہیں اور اہل بیت کرام سے تمسک اپنی پسند کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جسے کونوا مع الصادقین اور حدیث ثقلین میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے نبی کو نبی اس لیے نہیں مانا کہ انہوں نے اپنے کو نبی کہا، ورنہ ہر مدعی نبوت کو نبی تسلیم کر لیتے۔ ہم نے نبی کو نبی اس لیے مانا کہ جس خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، اس نے انہیں نبی بنایا تھا اور یہ فرما دیا تھا کہ جو رسول تمہارے حوالے کر دیے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت اطہار کو بھی ان کے دعوے کی بنا پر تسلیم نہیں کیا، بلکہ حدیث ثقلین کی بنا پر تسلیم کیا ہے، اعلان غدیر کی بنا پر تسلیم کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کے اشاروں کی بنا پر تسلیم کیا ہے۔ تو اب فقہ اہل بیت کا تسلسل یہ ہے کہ تقاضائے عقل و فطرت کی بنا پر خدا کو مانا اور حکم خدا کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، اور حکم رسول کی بنا پر اہل بیت کو مانا۔ تو جب سلسلہ اطاعت و مذہب اوپر سے چلا تو بھی اہل بیت پر آ کر رکا۔ ان کے علاوہ مرسل اعظم نے کسی فقیہ یا امام مذہب کو واجب الاطاعت نہیں قرار دیا اور نہ اس کے قول و فعل کی ضمانت لی ہے، اور یہی سلسلہ جب نیچے سے امت کی طرف سے چلا تو ساری امت میں 4 فقیہ برتر قرار دیے گئے کہ ان کا علم، ان کی فقاہت اور دینی بصیرت کا جواب نہیں ہے، اور جب ان چاروں کا جائزہ لیا گیا تو امام حنبل امام شافعی کے تابع نظر آئے۔ امام شافعی امام مالک کا اتباع کرتے ہوئے دکھائی دیے، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ جو اہل حدیث اور اہل قیاس کے جماعت کے سربراہ اور حجاز و عراق کے مرجع و مسلمین تھے، دونوں امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد نظر آئے۔ تو ہم نے فیصلہ کر لیا کہ استاد کی فقہ کے ہوتے ہوئے شاگردوں کی فقہ پر اعتماد کرنا تقاضائے دانش مندی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امام مالک اور ابو حنیفہ کے استاد تھے کہ امام مالک کی نظر میں ان سے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا، اور امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی نہ کی ہوتی اور ان سے استفادہ علمیہ نہ کیا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ہلاک سے بچانے والے جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام ہی ہیں، اور علوم سے مستفیض کرنے والے اہل بیت اطہار ہی ہیں۔ ایسے حالات میں ایسے قابل استاد کو چھوڑ کر شاگردی کی فقہ پر اعتماد کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ بعض متعصب اہل نظر نے اس قول کی صداقت پر شبہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق سے 3 برس بڑے تھے اور ان کے باقاعدہ ہم اثر تھے، لہٰذا ان کی شاگردی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان بیچاروں نے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کی کہ استادی سن و سال سے نہیں طے ہوتی ہے، علم اور قابلیت سے طے ہوتی ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے ملائکہ کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو انہیں نہیں معلوم تھا، حالانکہ ملائکہ جناب آدم علیہ السلام سے عمر میں بہت بڑے تھے۔ امیر المومنین نے خلفائے وقت کو اتنا بتایا اور سکھایا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، حالانکہ وہ عمر میں جناب امیر علیہ السلام سے بڑے تھے۔ استفادہ علمیہ کے لیے سن و سال کا حساب نہیں کیا جاتا، صلاحیت اور قابلیت دیکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ علامہ شبلی نے اس بات پر نہایت حسین بات فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شبہات صرف تعصب کی پیداوار ہیں اور دیانت
اور انصاف کے خلاف ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نہایت درجہ لائق و قابل و دانشمند تھے، لیکن وہ جعفر بن محمد جیسے نہیں ہو سکتے۔ امام ابو حنیفہ باہر کے آدمی ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، اور اہل بیت گھر کے حالات سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ اس مقام پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ علامہ شبلی نے سیرت النعمان میں جو کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اسی نکتے کی روشنی میں صدر اسلام کا فیصلہ کیوں نہیں کیا، اور مذکورہ معاملے میں اس نکتے کو کس طرح فراموش کر گئے کہ حضرت ابو بکر باہر کے آدمی ہیں، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا دختر پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو جس طرح وہ جان سکتی ہیں، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارتباط اور فقہ جعفریہ سے تمسک دونوں قسم کی سیر علمی کا نتیجہ ہے۔ تلاش علم میں اوپر سے چلیں تو امام جعفر صادق اہل بیت کے فرد کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ مرجع مسلمین قرار پاتے ہیں، اور تلاش ہدایت میں ادھر سے چلیں تو امام جعفر باقی ائمہ مذاہب کے استاد نظر آتے ہیں، اور استاد کے ہوتے ہوئے شاگرد پر اعتماد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ امت اسلامیہ کی بدقسمتی ہے کہ ارباب حدیث نے ان خصوصیات کو دیکھتے ہوئے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے انحراف کیا، اور امام بخاری نے عمران بن حطان خارجی کی روایت کو درج کرنے کے باوجود امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کو بخاری میں دینے کے قابل نہیں سمجھا۔ کیا یہ صریح ظلم اور علمی خیانت نہیں ہے؟ اور جب خواص ایسی خیانت کر سکتے تو عوام سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وہ تو اتنی بڑی کتاب حدیث میں امام کا نام بھی نہیں دیکھتے۔ انہیں کیا معلوم کہ امام علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی علمی جلالت کیا ہے؟ تو سامعین، ہم پیج نمبر 358 تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے یہاں تک فقہ جعفری کے حوالے سے جو کچھ پڑھا ہے، اتنا ہی مزید پڑھنا ہے۔ اتنے ہی منٹ، تقریباً ہم نے 30 منٹس کا ہی اور اگلا پڑھنا ہے، تو یہاں پر ہم رک جاتے ہیں، اور اگلی آڈیو میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے، اور یوں ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے تمام معلومات جو اس کتاب میں موجود ہیں وہ ہم تک پہنچ جائیں گی۔ تو میں یہیں پر آپ سے اجازت لیتی ہوں، یہیں سے ہم اگلی آڈیو میں کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر 358 کا پہلا پیرا ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ہم اس کے اگلے پیراگراف کے جس کی ہیڈنگ ہے فقہ جعفری کے امتیازی مدارک، یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔